السلام علیکم۔ بزنس ٹاکس ود شاہد حسین جویا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں راؤ حیدر بھائی، ان کا تعلق لاہور سے ہے اور یہ پاکیزہ پروڈکٹس کے نام سے ایک بزنس چلاتے ہیں۔ تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پاکیزہ پروڈکٹس آخر کون کون سی ہیں، ان کے فائدے کیا ہیں، کب شروع کیا، کیسے شروع کیا اور فیوچر پلانز کیا متوقع ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ کتنے عرصے سے پاکیزہ پروڈکٹس چلا رہے ہیں پاکیزہ پروڈکٹ الحمدللہ 6 سال سے ہمارا چل رہا ہے جی۔ اور اس میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں اللہ کا شکر ہے، شیمپو ہے، ہم ہیئر سے ریلیٹڈ بیسکلی ساری پروڈکٹس ہیں ہماری۔ شیمپو ہے، ہیئر آئل ہے اور ہیئر ماسک ہے۔ یہ پروڈکٹس ہماری اس وقت الحمدللہ مارکیٹ میں چل رہی ہیں۔ تو یہ پاکیزہ کیسے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا شاہد صاحب۔ سب سے پہلے تو میں اگر اپنی بات کو یہاں سے سٹارٹ لوں کہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا پلیٹ فارم ہمیں دیا پاکیزہ پروڈکٹ کو یہاں پہ بات کرنے کے لیے، اور یہ بڑی ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور اگر میں یہ بھی کہوں کہ اس بزنس کی طرف لانے میں آپ کا بہت بڑا رول ہے، تو یہ اس میں کوئی میں مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ بالکل ایگزیکٹ ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں جیسے میرے دل کی آواز ہے۔ کیونکہ سٹارٹنگ میں 6 سال پہلے سے، اس سے پہلے اگر میں پیچھے دیکھوں تو کیونکہ اس کی مینوفیکچرنگ ہماری اپنی ہے، اور ہمارے گھر میں جو پروڈکٹ یوز ہوتی تھی وہ بس رف پروڈکٹ تھی، اور یہ آئیڈیا آپ نے ہمیں دیا کہ ہم اس کو پاکیزہ پروڈکٹ میں کنورٹ کر دیں۔ یہ شیمپو ہمارے گھر میں پہلے بھی بنتی تھی، یہ آئل ہمارے گھر میں پہلے بھی بنتا تھا، لیکن ایک آپ کا اس میں بہت بڑا رول ہے، اور دوسرا میرے چھوٹے بھائی وہ میڈیا میں ہوتے ہیں، راؤ فیصل، انہوں نے، اور ہماری بھابھی میڈیا میں عفیفہ فیصل راؤ، ہم نے مل کے ایک آئیڈیا، ہم نے ان کے ساتھ ڈسکشن کیا، اور الحمدللہ آج یہ اس کی شکل بن گئی ہے کہ یہ پاکیزہ پروڈکٹ کہلاتا ہے، اور لوگ اس کو، ہمیں پاکیزہ پروڈکٹ کی ہماری وجہ سے نہیں جانتے بلکہ ہمیں پاکیزہ پروڈکٹ کی وجہ سے جانتے ہیں۔ آپ کی پروڈکٹس کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ ہربز اور سیڈز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے جبکہ دوسرے لوگوں کی پروڈکٹس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی؟ اچھا دیکھیں نا، اگر میں ہرب کی بات کروں تو پھر ہرب کا مطلب ہوتا ہے کہ جڑی بوٹیاں، تو جڑی بوٹیوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارا، جس کو ہم سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، جو ہمارا کلائنٹ ہے، اس تک جب وہ چیز جائے تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ہاں اس کے اندر ہربز موجود ہیں، اور پھر جب ہرب اس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو وہ اپنا اثر زیادہ دیر تک رکھتے ہیں، اور اس کے اندر وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو زیادہ مفید ہو جاتی ہیں، ہماری پروڈکٹ پڑی ہوئی جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی۔ تو اس کو بناتے بھی خود ہیں، جی الحمدللہ۔ بیچتے بھی خود ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تو بنانے کا جو گر یا ہنر ہے یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ شاید بھائی سے ہم نے سیکھا، مجھے تو اور نہیں بنانے آتی۔ ہم جو بناتے تھے نا، تو بیسیکلی وہ اس طرح سے نہیں، اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا۔ یہ بنانے والی اللہ کا شکر ہے میری مسز ہیں نعیمہ راؤ، وہ اس کو بناتی ہیں، اور وہ ابھی پاکیزہ پروڈکٹ کی سی ای او بھی ہیں، اور میں ان کا ایم ڈی ہوں، مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں، اور میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں، اور وہ اللہ کا شکر ہے بڑی ہارڈ ورکنگ ہے، اور ان کا فوکس ہے اس بات کے اوپر کہ میں اپنے کسٹمرز کو اٹریکٹ بھی کروں، میں اپنے کسٹمر کو فائدہ پہنچاؤں۔ پاکیزہ پروڈکٹ کو اگر آپ دیکھیں نا، تو پاکیزگی سے ہم نے پاکیزہ کو لیا ہے۔ بیسیکلی میری چھوٹی بیٹی کا نام پاکیزہ ہے، پاکیزہ راؤ، تو اس کا نام ہم نے جس نسبت سے رکھا وہ 3 رمضان مبارک کو پیدا ہوئی، ہم نے اس کا نام خدیجہ راؤ سوچا ہوا تھا، تو کیونکہ وہ پاک مہینے میں پیدا ہوئی تو ہمیں اچھا لگا کہ پاک مہینے میں ہم اس کو پاکیزہ راؤ نام رکھ دیں۔ تو جب یہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہم نے اپنی برانڈ کا نام کیا رکھنا ہے، تو فوری طور پہ ہمارے ذہن میں آیا کہ ہم پاکیزگی کی طرف جاتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو ہی ہم اپنے پروڈکٹ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، تو پاکیزہ پروڈکٹ اس کا نام رکھا جائے۔ پھر ساتھ میں اگر آپ دیکھیں ہمارے لوگو میں پی ڈاٹ لکھا ہوا ہے، ہم نے جے ڈاٹ کو دیکھا، بہت سارے لوگ جے ڈاٹ کو جانتے ہیں، وہ بھی ایک جنید جمشید صاحب کی برانڈ تھی، اور سارے لوگ اس سے متعارف ہیں، تو ہم اپنا تعارف بھی پی ڈاٹ ذرا ہٹ کے چیزوں سے کرنا چاہتے تھے، تاکہ ہم انٹرنیشنل منڈی کی طرف بھی جائیں، تاکہ ہم پاکستان میں لوکل لوگوں تک بھی جو پہنچائیں، تو وہ ایک یونیک، ایک خوبصورت نام ہو، پی ڈاٹ ہم چاہتے ہیں ہمارا تعارف بنے۔ پروڈکٹس
بنا لینا یا بیچ لینا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن بنانے کے بعد بیچ لینا اور بیچنے کے بعد اسی کلائنٹ کو بار بار بیچنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کو کیسے مطلب آپ نے سمجھا اور کتنا آگے گئے اس کام کے اندر؟ شاہد صاحب، اگر میں اس میں آپ کے سامنے اپنی ہسٹری کو بیان کروں، الحمدللہ 6 سال سے جو ہمارے کسٹمرز ہیں، ہم نے بیسیکلی اپنے گھر میں سب سے پہلے خود یوز کیا ہے اور آج بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ یہ اس کی ایک اتھینٹسٹی آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ ہم اس کو خود یوز کرتے ہیں۔ وہ میں نے یہ سنا ہے کہ کوئی بندہ اگر اسکولنگ کے بزنس میں ہے اور اس کے اپنے بچے اسی انسٹیٹیوشن میں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب وہ انسٹیٹیوٹ بہت اچھا ہے۔ تو میں یہ آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، ہم اس پروڈکٹ کو اپنی فیملی کے اندر، اپنے گھر کے اندر خود یوز کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، 6 سال پہلے بھی جو کسٹمر ہمارے ساتھ جڑا تھا، آج بھی اللہ کا شکر ہے وہ ہمارے ساتھ ریپیٹ ہو رہا ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم لاہور کے اندر بیسیکلی تو ہم اوکاڑا سے ہیں۔ میں آپ کے اس پروگرام میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق اوکاڑا سے ہے اور الحمدللہ لوگ مجھے اوکاڑا سے ہی جانتے ہیں۔ تو بچوں کی اسٹڈی کے سلسلے میں اور جاب کے سلسلے میں کچھ جابز ایسی انسان کی ہوتی ہیں، مجھے لاہور میں رہنا پڑا اور الحمدللہ اب میں لاہور میں ہی اس بزنس کو گرو کر رہا ہوں۔ تو آپ جیسے لوگ جب اس کو پروموٹ کریں گے تو میڈ ان پاکستان ہمارا فخر ہے، اور لاہور میں اللہ کا شکر ہے ہمیں بڑا اچھا فیڈ بیک اس کا آ رہا ہے۔ پاکیزہ نام کو رجسٹر کروا لیا آپ نے؟ جی الحمدللہ ہمارا نام پاکیزہ رجسٹرڈ ہے، اور اس کے علاوہ اگر میں یہ بتاؤں کہ ہم نے PCSIR سے اس کے ٹیسٹز کروائے ہوئے ہیں۔ اچھا، گڈ۔ جی الحمدللہ، اور بڑے پازیٹیو ہیں، وہ میرے پاس ہی اس کے سرٹیفکیٹ موجود ہیں۔ وہ اگر کسی فورم پہ آپ دیکھنا چاہیں گے تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے، کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو آپ کے سیٹسفائیڈ کلائنٹس یا کسٹمرز، ان کی ریشو کیا ہے؟ جی میں اگر ریشو کی بات کروں تو 100% جس بندے نے استعمال کیا شاید کوئی کسی وجہ سے کچھ لوگوں کو کوئی پرابلم، مطلب ہے کہ میڈیکلی کوئی پرابلم ہو تو وہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے تمام کسٹمرز جو ہیں وہ بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں ہماری پروڈکٹ سے۔ تو ابھی کتنی رینج ہے پروڈکٹس کی؟ رینج مطلب میں کتنے پروڈکٹس ہیں؟ ہماری 3 پروڈکٹس ہیں، اور شیمپو ہے، آئل ہے اور ماسک ہے، اور پائپ لائن میں اللہ کا شکر ہے فردر ہماری 3-4 پروڈکٹس ہیں جو، لیکن ہم چاہتے ہیں ہم فوکس کریں اور توجہ کے ساتھ کام کو کریں، کیونکہ ہم اس کی مینوفیکچرنگ خود کر رہے ہیں۔ تو آپ اگر اپنی مینوفیکچرنگ کرتے ہیں تو آپ 1 یا 2 پروڈکٹ کو ساتھ لے کے رن کر سکتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہماری وہ پیور ہو رہی ہے چیزیں تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہیئر سیرم اسی طریقے سے ہمارا آ رہا ہے، اسی طریقے اسکن کیئر کی کچھ چیزیں ہیں وہ آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم انٹروڈیوس کروائیں گے۔ تو آپ اپنے پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں؟ کوئی سیلز ٹیم، مارکیٹنگ ٹیم ہائر کی ہوئی ہے یا وہ بھی خود ہی کر رہے ہیں؟ یہ بتاتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس کا جب نام رکھا ہے نا ہم نے، اور اس کا لوگو جب رجسٹر کروایا ہے، تو میرا بیٹا رہا اس کے اندر، وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے، تو اس نے خود الحمدللہ IPO سے اپنی تمام ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر کے اس کا لوگو حاصل کیا، اور کیونکہ وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے تو اسی نے ہمارا پیج رن کیا، کیونکہ اس کی پڑھائی کی کچھ مصروفیات بڑھ رہی تھی، تو ابھی فائنل اس کا سمیسٹر چل رہا ہے، تو اب ہم نے کیونکہ کام بھی بڑھ رہا ہے تو ہم نے مینیجر رکھا ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے، مارکیٹنگ۔ تو یہ سٹارٹ جو کیا اس بزنس کو، کتنی انویسٹمنٹ سے یہ سٹارٹ ہو گیا تھا؟ مطلب کتنا ایک پیسہ ریکوائرڈ؟ اگر میں یہ آپ کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آپ کی خاصیت ہے، میں نے آپ کے لفظ سنے ہوئے ہیں کہ کوئی 5 روپے لے کے آ جائے تو آپ اس کو بزنس کروا دیتے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو فرسٹ ٹائم جب ہم نے یہ بوٹلز بنائی اور خریدی تو وہ 12 بوٹلز خریدنے کے بعد ہم پریشان تھے کہ یہ 12 بکیں گی کیسے، اور آج اللہ کا شکر ہے 1200 بھی ہو جاتی ہیں، اس سے اوپر بھی چلی جاتی ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اور وہ 12 بوٹلز جو ہیں شیمپو کی، وہاں سے سٹارٹ لے کے آج اللہ کا شکر ہے یہ سفر چل رہا ہے، اور بہت اچھا ڈے بائی ڈے اللہ کا شکر ہے ہم اس میں امپروو کر رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ یہ آئیڈیا آپ کا تھا یا بھائی جان کا؟
نہیں، یہ آئیڈیا میرا ہی تھا اور میں ہی یوز کرتی تھی ایکچولی. بہت بچپن میں نا میرے گرے ہیئر ہو گئے تھے تقریباً 8-10 سال کی عمر میں. تو اس وقت سے میں یہ جڑی بوٹیاں دیکھتی آ رہی تھی. انہیں سے آملہ ریٹھا سکاکائی اور یہی یوز کر کے تو انہیں سے بال اللہ کا شکر میرے بہت اچھے اور کالے ہو گئے تھے. تو بس وقتاً فوقتاً اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے اپنی فرینڈس فیملی میں کرتی تھی میں کام. تو جب اس کو بس یہ تھا ماڈرن شکل میں نے دے دی ہے کہ لوگوں کے پاس آج کل ٹائم نہیں ہے اپنے لیے کہ اپنے لیے ٹائم نکال لیں، اور میرے پاس بھی اب ٹائم نہیں تھا تو پھر میں نے اس کو ایک شیمپو کی شکل دے دی ہے. تو اس کے لیے پیسہ کہاں سے آیا؟ پیسہ میں نے بہت ہی کم پیسے سے یہ بزنس اپنا شروع کیا تھا. اس کی جو میری پہلی اماؤنٹ تھی وہ تو بالکل ہی 750 روپے تھی. تو کچھ پیسوں کے میں ہرب لے کے آئی تھی اور 2-5 شروع میں نے لی تھی 12 بوٹلس، بس بوٹلس لی تھی اس کے اندر ہی فل کر کے. اور پھر اس کے بعد جو دوسری سیکنڈ اماؤنٹ تھی ہماری وہ ماشاءاللہ 3500 تھی. اور پھر اللہ کا شکر ہے وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو میں نے دیا، گفٹ دیے، کچھ لوگوں نے دوبارہ رپیٹ. یہ ہے میرا کہ میرا کسٹمر الحمدللہ رپیٹ ہو رہا ہے کیونکہ اس کا رزلٹ اچھا ہے تو اسی لیے کسٹمر اس کو مانگتا ہے. تو یہ میں اپنے ہاتھ سے ہی بناتی ہوں اور ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ کسٹمر سیٹسفائی ہیں میرے. اور اس کے اندر جو آپ کو پلپ نظر آتا ہے وہ جب سوک کرتی ہوں اس کو شیمپو کے ہربس کو تو انہی کو ہاتھ کے ساتھ جب رب کر کے تو اس کو جب بوٹل میں ڈالتے ہیں تو اس کا اپنا پلپ ہوتا ہے. یہ گھر میں سے کسی نے مخالفت بھی کی تھی؟ نہیں، الحمدللہ مخالفت اگر کرتے تھے اتنی جلدی سفر نہ طے کرتے، اللہ کا شکر ہے. تو ساتھ دینے والوں میں سر فہرست کون ہے؟ سر میری ایک چھوٹی سی ٹیم ہے، میں خود مینوفیکچرر ہوں، میرے ہسبینڈ ہیں جو میرے انویسٹر ہیں، میرے 2 بیٹے میری ٹیم ہے. تو کتنے % لے جاتے ہیں اس میں؟ سارا انہیں کا ہی ہے. تو صحیح دال آیا سارا انہیں کا ہی ہے. بس یہ کہ ان کا ٹرسٹ ہے، اللہ کا شکر ہے. اور ماشاءاللہ بچے بھی میرے اچھے ہیں اور ساتھ دیتے، ساتھ مل کے چل رہے ہیں. تو اللہ کا شکر بڑا جلدی سفر الحمدللہ طے ہو رہا ہے. تو ڈیلیوری کا سسٹم کیسے ہے، مطلب پہنچاتے کیسے ہیں پروڈکٹ کو؟ ہم اس کے جو ڈاک خانے کے ذریعے کیا کہتے ہیں اس کو پوسٹل لائف. پوسٹل کے ساتھ؟ ہاں جی، پوسٹل کے ذریعے پاکستان جی پی او کے ذریعے سوری جی پی او کے ذریعے پاکستان پوسٹ کے ذریعے. تو وہ سستا پڑتا ہے؟ ہاں جی، وہ سستا ابھی تک تو ہم وہی کر رہے ہیں. اور ویسے جس طرح اگر منگواتے لاہور میں تو وہ بس اوبر پہ. کتنے دنوں میں بھجوا دیتے ہیں ہم؟ ایک دن 24 آور میں پہنچ جاتا ہے. وہ آگے پہنچ کتنے دن میں جاتا ہے؟ ابھی تک تو یہی ہوا. کراچی میں صرف جب گیا تھا تو 2 دن لگے تھے، یا گلگت بلتستان میں جاتا ہے تو وہاں ہمارے لگتے ہیں 5 سے 6 دن. ادروائز تو بہاولپور تک تو 1 دن میں ہی پہنچ جاتا ہے. پنڈی بہاولپور 24 گھنٹے میں. تو یہ جو ڈیلیوری سسٹم ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں؟ جی میں کرتا ہوں. تو یہ پروڈکٹ کی ڈیلیوری ہے یہ آپ پاکستان پوسٹ سے کرتے ہیں؟ جی سر. تو یہ دوسرے نیٹ ورک سے سستے پڑتے ہیں؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ڈیلیوری ہے، جو اس کے ڈیلیوری چارجز ہیں وہ 180 روپے ہیں. صرف 180 روپے. پاکستان میں کہیں بھی بھیجیں؟ پاکستان میں کہیں بھی آپ بھیجیں. اور اب تو اگر آپ نے مطلب شہر کے اندر بھیجنا ہے نا، لاہور کے اندر اگر میں نے کسی کو ڈیلیور کرنا تو اسی دن ہو جاتا ہے. اگر آپ نے مطلب 12 بجے سے پہلے دے دیا تو وہ شام تک اس کے گھر پہنچ جائے گا. اور جس طرح پنڈی ہو گیا، لاہور سے پنڈی، اسلام آباد، ملتان، بھاولپور، اس کا 24 گھنٹے کا ٹائم ہے. اگر کوئی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی آ جائے تو 2 دن لگ جاتے ہیں، نہیں تو 24 گھنٹے کے اندر جتنا ٹی سی ایس ٹائم دے رہا ہے اتنا ہی ہمیں پاکستان پوسٹ دے رہا ہے. وہاں پہ جا کے آپ کو ایک 40 روپے کا ڈبہ ایکسٹرا خریدنا پڑتا ہے جو 1 kg کا باکس ان کا اپنا پیکنگ والا ہوتا ہے. وہ آپ نے لینا تو ٹوٹل آپ کے 220 سے 230 روپے لگتے ہیں جس میں ڈیلیوری پہنچ جاتی ہے. تو میں نے سنا یہ سی او ڈی نہیں کرتے؟ سر کرتے ہیں سی او ڈی. کیا طریقہ ہے اس کا؟ سی او ڈی کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ جائیں گے تو آپ نے اپنی اماؤنٹ، جس طرح آپ ٹی سی ایس کرتے ہیں تو وہ آپ سے اماؤنٹ پوچھتے ہیں نا کتنی اماؤنٹ کا ہے، تو اس میں آپ نے جس طرح پہلے زمانے میں تھا نا منی آرڈر، وہ منی آرڈر آپ سے فل کراتے ہیں. ایک فارم ہوتا ہے، وہ فارم آپ کے ڈبے کے اوپر وہ پیسٹ کر دیتے ہیں اور ایک کاپی آپ کو دے دیتے ہیں. وہ جب آگے ڈلیور ہوتی ہے جس بندے کے پاس، وہ وہاں جا کے وہ بندے سے پیسے کلیکٹ کرتے ہیں. اس میں سے 60 یا 65 روپے اتنی ہی، مطلب انڈر 100 روپیز وہ چارج کرتے ہیں اور آپ کو 2 سے 3 دن کے اندر لا کے کیش کی صورت میں پیسے آپ کو پکڑا دیتے ہیں. وہ گھر دے جاتے ہیں؟ وہ گھر دے جاتے ہیں. آپ کو جی پی او نہیں جانا پڑتا؟ نہیں، مجھے جی پی او نہیں جانا پڑتا. یہ تو بہت اچھی بات ہے سر. اور اس کے لیے آپ کو اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہاں سے آپ نے بھیجنا ہے، آپ جائیں ڈاک خانے، ان کو کہیں میری یہ 1000 روپے کی پروڈکٹ ہے، میں نے فلاں بندے کو بھیجنی ہے، آپ اس کو بھیجیں، اس کے نام کا منی آرڈر بنائیں اور وہ پیسے آپ کے پاس آ جائیں. اور اگر وہ بندہ وصول نہ کرے تب واپس آپ کا پروڈکٹ واپس آ جائے گا. پھر یہ کتنے پیسے لیتے ہیں؟ آپ کے جو ڈیلیوری کے چارجز لگے ہوئے نا وہی لگے ہوئے صرف. نہیں، لیکن منی آرڈر اگر ہم نے کروایا تو اس کے ڈیلیوری چارجز ہم پہلے ادا کرتے ہیں؟ ڈیلیوری چارجز آپ اپنی طرف سے پے کر کے بھیجتے ہیں نا اس کو، جو اور وہ اس میں شامل کر دیتے ہیں. آپ نے کرنے ہیں وہ
مینولی آپ نے شامل کرنا ہے. جو آپ نے اگلے بندے سے ڈلیوری چارجز 200-250 روپے جو بھی لینے ہیں نا, وہ آپ نے اس منی آرڈر کے اندر ایڈ کر کے دینے ہیں. آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ آپ انہوں نے اپنے پیسے لے لینے ہیں, مطلب آگے کوئی وصول کرے یا نہ کرے, ہاں جی وہ پہلے ہی لے لیے وہ آپ نے جب آپ نے پارسل کرنا تبھی لے لیتے ہیں. واہ. تو پاکیزہ پروڈکٹس کے جو فیس بک پیج ہے وہ آپ دیکھتے ہیں؟ جی میں دیکھتا ہوں, انیشلی بنایا بھی میں نے تھا, دیکھ بھی میں رہا ہوں, انسٹاگرام پہ بھی پیج اس کا ہے. تو اس پہ پیسہ بھی لگاتے ہیں یا آرگینک ریچ ہے؟ سر سٹارٹ میں تو آرگینک ریچ تھی, کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ پیسے لگتے بھی ہیں. پھر تھوڑا تھوڑا جب پتہ چلا تو اب ہم کرتے ہیں مختلف جگہ پہ سٹالز. کہیں پہ فوڈ سٹالز آ رہے ہیں یا کوئی بھی گالا ہو رہا ہے نا, وہاں پہ ہم نے سٹال کرنا ہے تو اس کی بکنگ ہفتہ پہلے ہو جاتی ہے. ہفتہ پہلے بکنگ سے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس ایج آ جاتا ہے کہ ہم اس ایریا کو اسپیسیفک ریجن کو سلیکٹ کر کے, کیونکہ اب لوگ جو ہیں وہ ٹی وی دیکھتے نہیں ہیں, جو کچھ آپ کے موبائل کے اندر ہے آپ تو خبریں موبائل پہ سنتے ہیں, فیس بک پہ, انسٹا پہ, یوٹیوب پہ. تو میں اس کے اوپر پھر وہ رن کرتا ہوں. مطلب 1000 یا 1500 روپے میرے لگ جاتے ہیں ایک ہفتے کے. بہت ہو گئے تو 3 سے 4000, کیونکہ آپ نے ایک آڈینس سلیکٹ کرنی ہوتی ہے کہ میرا ایج گروپ یہ ہے, میں نے اس میل کو دکھانا ہے, فیمیل کو دکھانا ہے, جینڈر اسپیسیفکیشنز آ جاتی ہیں, اور میں ایک اسپیسیفک ایریے کو ٹارگیٹ کر کے وہاں پہ ایڈ رن کر دیتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے. ہم اپنی ایک پوسٹ بنا لیتے ہیں کہ ہم فلاں تاریخ کو ماڈل ٹاؤن میں آ رہے ہیں, اور ماڈل ٹاؤن میں ہم ایک ہفتہ پہلے اس کا ایڈ لگا دیں گے, مطلب اس کو جو آپ پبلش کرتے ہیں. تو پھر ہمیں اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. اور جو پھر ہمارے اپنے کسٹمر ہیں, کسٹمر بیسیکلی اس کی جو ساری کسٹمر سپورٹ ہے نا وہ میں دیکھ رہا ہوں. پھر ہم اپنے کسٹمرز کو بھی بتا دیتے ہیں کہ سر ہم فلاں تاریخ کو اس ایریے میں آ رہے ہیں, اگر آپ نے آنا ہے تو آپ آ جائیں, وہاں پہ ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے. کیونکہ آپ نے گالا کے اندر آپ سیل اتنی نہیں کرتے ہیں, آپ کسٹمر گین کرتے ہیں. تو ہم وہاں پہ ایک اسپیشل پرائس رکھ دیتے ہیں کہ ہم اتنی پرائس پہ آپ کو دیں گے, آپ وہاں پہ آ جائیں. اگر وہ ہمارا کسٹمر آ جاتا ہے تو وہ کسٹمر ریٹین ہو گیا ہمارا, نہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس واک ان کسٹمرز بھی بہت ہوتے ہیں. تو بس وہاں پہ ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں, اور وہ کسٹمر الحمدللہ پھر ہمارے پاس ریپیٹ ہوتے ہیں. مطلب وہ ہماری پبلسٹی کسٹمر ہی کرتا ہے زیادہ, کہ ایک سے آگے 2 3 4, مطلب وہ ان کا خواتین ہے ان کا سرکل بہت ہوتا ہے. تو وہ پھر جہاں بیٹھتی ہیں وہ تعریف کرتی ہیں, یا کوئی ذکر آتا ہے تو پھر وہ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں, جی ہم فلاں کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں. تو پھر ہماری یہ آرگینک پبلسٹی ہے, مطلب ہم کوئی پیڈ نہیں کر رہے. جی سر. تو یہ بتائیے کہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی بزنس کے لیے, تو آپ نے اپنے آئلس کی اور پروڈکٹس کی فارمولیشنز کیسے سیٹ کی؟ یہ میرا تجربہ ہے کہ میں نے ان کو جو ہربس ہے نا, میرا گھر تقریباً آپ جا کے دیکھیں گے تو وہ پورا پنسار اسٹور ہی آپ کو نظر آئے گا. ہاں جی, اور تمام ہربس ہیں میرے گھر کے اندر. تو یہ ہے کہ میں نے ان کی فارمولیشن جو سیٹ کی تھی وہ تجربہ کیا, میں نے کہیں سے کورس نہیں کیا, وہ میرا اپنا ایکسپیریمنٹ کرتی رہی. اور کسی ٹائم تو بہت اچھا ہو جاتا, کسی ٹائم ضائع ہو جاتا تھا. بس یہ تھا کہ شیمپو بناتے ہوئے پہلی ویڈیو جو دیکھی تھی میں نے وہ آپ کی ہی دیکھی تھی, لیکن پھر اس میں ہربس جو ایڈ کیے ہیں, اس کو ہربل جو بنایا وہ میں نے بنایا اپنے ایکسپیرینس سے. تو ہم نئے پروڈکٹس کیا ایڈ کرنے جا رہے ہیں آپ کو؟ ہم اس میں نئے پروڈکٹس جو ایڈ کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ہیئر سیرم ہے, اور ہیئر کا یہ فیس کے اور نئے جو آ رہے ہیں میرے وہ آ رہے ہیں. اور باقی دوسرا یہ کہ میں بنا رہی ہوں ہربل میں ہی گلوٹاتھیون اور اس کے نام سے, لیکن ہوں گے وہ نٹس اور جڑی بوٹیاں. کچھ جڑی بوٹیاں ہوں گی ایسی کہ جن سے آپ کا ہیئر کا جو انٹرنل ایکسٹرنل تو ہم یہ یوز کرتے ہیں, لیکن ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب انٹرنل پرابلم آپ کو ہوتی ہے تو اس سے بھی ہیئر فال بعض اوقات ہو جاتی ہے, ہمیں خود کو کمپلین ہو جاتی ہے ہیئر فال کی, یا تھن ہو جاتا ہے سم ٹائم موسم کی وجہ سے, انٹرنل ایشوز کی وجہ سے. تو میں اس کے لیے ابھی ایک پروڈکٹ بنا رہی ہوں کہ جو آپ کھائیں گے, جو یہ جس کو کہتے ہیں کہ ویکنیس ہو جاتی ہے, پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں, ان کے لیے بھی ہوگا. اور وہ ہیئر کو آپ کا جو ہیئر اس کو ری گرو بھی کرے گا, اور ہیئر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ طاقت بھی دے گا, ہیلدی ہو جائے گا آپ کا ہیئر. جب کبھی پازیٹیو فیڈ بیک آتا ہے تو کیا فیلنگز ہوتی ہے؟ بہت خوشی ہوتی ہے الحمدللہ. پازیٹیو فیڈ بیک میرے اللہ کا شکر, نیگیٹو تو کبھی آئے نہیں ہے. یہ ہو جاتا ہے سم ٹائم کہ کبھی کسٹمر یہ کہہ دیتا ہے کہ شاید میں نے آئل نہیں لیا تھا. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کسٹمر یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے صرف آئل لینا ہے, یا میں نے شیمپو لینا ہے, یا میں نے صرف ماسک لینا ہے. تو کبھی سم ٹائم ایسا ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ اتنا فرق نہیں پڑا جتنا پڑنا چاہیے تھا. پھر جب اس کو پورا سیٹ دیتے ہیں تو اللہ کا شکر کافی اچھا فیڈ بیک ہے. پروفٹ پرسنٹیج کتنی؟ پروفٹ پرسنٹیج اچھی پروفٹ پرسنٹیج اللہ کا شکر اچھی ہے. جب اس کو سٹارٹ کیا تھا تبھی یہ تھا کہ اللہ کا شکر, اللہ سے بس یہی وعدہ کیا تھا کہ ابھی اس کا سم پرسنٹ میں اللہ کے اس پہ دیتی ہوں. تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر, اس کی وجہ سے کافی اچھی ہے پرسنٹیج. آپ کے فیس بک پیج کا نام کیا؟
पाकिज़ा प्रोडक्ट्स। और रब्ता करने के लिए टेलीफोन नंबर क्या है? 0300 633 999। बहुत शुक्रिया। ये जो आपका प्रोडक्ट है, ये पाउडर पड़ा हुआ है, जी। ये बेसिकली क्या करता है? ये पाउडर जो है ना, बस आप ये कह सकते हैं कि जादुई पाउडर है बालों के लिए। कि ये, हाँ जी, ये एक बहुत ही स्पेशल फार्मूलेशन मैंने तैयार की है। इसके अंदर लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि, और है भी ये सही बात कि जो आंवला है, आंवला ही बालों का डॉक्टर कहलाता है, लेकिन इसके अंदर चंद एक ऐसी हर्ब्स हैं जो मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ। चटामानसी, जो कि, और भृंगराज। भृंगराज का मतलब बालों का राजा। तो इन हर्ब्स को, और इस तरह की काफ़ी हर्ब्स हैं तो जिनको मैंने सर्च किया, सर्च करके फिर उनके ऊपर मैंने काम किया। तो फिर मैंने ये पाउडर जो बनाया है, ये असल में है हेयर मास्क। इसको 3 तरीके यूज़ करने के, चाहे तो आप इसको योगर्ट में इसको मिक्स करके सर पे लगाएं। ये रूट्स के अंदर पेनिट्रेट होके जो आपके बालों की जो रूट्स है ना, वहाँ से ये वर्क करता है। अंदर जाके इसके सिर्फ आप शावर कैप पहन लें 10-15 मिनट के लिए, तो ये अच्छे तरीके से रूट्स के अंदर चला जाता है और आपके बालों को मजबूत कर देता है। और दूसरा ये था कि आपको हेयर डाई नहीं करना पड़ता। जहाँ आपके शार्प हेयर वाइट होते हैं ना, वो डल हो जाते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन में। और आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि जब आप कंटिन्यू इसको यूज़ करते हैं तो आपके हेयर जो है वो ब्लैक हो जाते हैं। मेरी खुद की उम्र अभी 42 ईयर है। मैं हेयर डाई नहीं यूज़ करती, अपना मास्क ही करती हूँ। तो हेयर मेरे भी ग्रे होना शुरू हो गए एज के साथ, लेकिन ये था कि जब 2 से 3 बार ये यूज़ कर लूँ तो फिर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हेयर जो डाई मेरे की। सफ़ेद बाल आना शुरू हो गए हैं, ये हो जाएंगे इससे ठीक? ये इंशाल्लाह फर्स्ट एप्लीकेशन जब आप करेंगे ना तो आपको फ़र्क महसूस होगा। सिर्फ ये कलर के ऊपर नहीं, बालों के, आपके बालों में ही आपको फ़र्क महसूस होगा कि हाँ, मैंने ये, जिस तरह आप कह सकते हैं खाद खाद लगाई है बालों इसमें में। कलर शामिल किया? नहीं, नहीं, कोई कलर नहीं है इसके अंदर। पक्का? जी, जी, कन्फर्म है। फिर तो ये अच्छा प्रोडक्ट है। हाँ जी, बहुत अच्छा है। और ये सामने एक बोतल और पड़ी है, ये क्या चीज़ है? ये हेयर ऑयल है सर। ये इसके 11 तेल हैं इसके अंदर। हम्म हाँ जी, और मैं खुद कोल्लू से जाके निकलवा के लेके आती हूँ। और इसके अंदर मुख्तलिफ इसके 3 फेज़ हैं बनने के। इसमें जो है जड़ी बूटियाँ, जो कह सकते हैं आप, एलोवेरा, नीम, बेरी, जो ताज़ा जड़ी बूटियाँ हैं, जो फ्लावर हैं, वो अलग पकते हैं। ये 3 फेजेज़ में बनता है। और जो इसके अंदर जो खुश्क हर्ब हैं वो अलग पकाती हूँ। और दूसरा फिर कुछ ऑयल ऐसे हैं कि जो लोगों को पता नहीं है। ये नहीं है कि आप सारी हर्ब्स को जला दें या सारे तेल को पकाएं। कुछ तेल ऐसे होते हैं कि जो पकाए नहीं जाते, फिर वो बाद में मिक्स किए जाते हैं। तो ये 18 हर्ब्स के नाम से मेरा हेयर ऑयल है और इसका जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और आपने इनको हीरो प्रोडक्ट्स क्यों कहा? हीरो प्रोडक्ट मैंने इसलिए कहा है कि ये बेहद सेल होने वाला प्रोडक्ट है मेरा। हाँ गुड। जी, जब कस्टमर लेता है तो माशाल्लाह फिर ये एक ऑर्डर नहीं आता, मेरे पास 5-6 आपने यूज़ किया, आपने अपने फ्रेंड को बताया, किसी को बताया, वहाँ से या फैमिली के अंदर से, उनकी फैमिली के अंदर से ही आ जाते हैं। इसलिए फिर मैं इनको हीरो प्रोडक्ट कहती हूँ कि ये मुझे सबसे अच्छी सेल जो दे रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। मुझे अगर एक बोरी चाहिए हो तो मिल जाएगी? इंशाल्लाह। मतलब बल्क में भी दे देंगे? जी, जी, गुड, इंशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। ये आपके लेबल पे मैं देख रहा हूँ, ये पी डॉट लिखा हुआ है। ये भाई ने बताया कि वो जुनैद जमशेद भाई के जो वो कॉन्सेप्ट है उससे आपने इसको अखज़ किया। तो ये पी डॉट क्यों, मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक है? मैं सर, ये था कि सक्सेस स्टोरी सुनती हूँ तो जुनैद जमशेद साहब की स्टोरी मेरे सामने आई थी। तो मैंने जब उनका सुना था कि उन्होंने अल्लाह का शेर रखा था अपने उसके अंदर, तो इसी तरह उनसे इंस्पायर होके और मुझे अच्छा लगा कि इंसान को करना चाहिए। तो मैंने भी अपनी प्रोडक्ट का जो भी मेरा प्रॉफिट है उसके अंदर मैंने अभी 5% रखा हुआ है अल्लाह का शेर। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मैं इसको बढ़ाऊँगी और उससे ये कि बरकत बहुत है माशाल्लाह। मेरे बिज़नेस में जितना हमारी सोच थी ना, उससे माशाल्लाह बहुत जल्द इसमें अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी है। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आप बहुत लोगों की शुक्रिया। आमद का। थैंक यू सर। तो जी आज तक के लिए इतना ही। अगर आप भी कोई ऐसा प्रोडक्ट घर पे बनाते हैं तो उसको आप कमर्शियल कीजिए, बेचिए, सोशल मीडिया का सहारा लीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लीजिए, मार्केटिंग को अच्छा कीजिए, सेल जनरेट कीजिए और पैसा कमाइए। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदा।